السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بڑے افسوس کے ساتھ یہ وائس کلپ میں جاری کر رہا ہوں۔ میں نے وہ ویڈیو دیکھی حضرت علامہ مفتی شہریار صاحب قبلہ کی اور شبیر برکاتی اور کفیل انبر۔ بہت افسوس ہو رہا ہے، بہت افسوس ہو رہا ہے کہ ہمارے اہل سنت کے اسٹیج سے کیا پیغام مل رہا ہے لوگوں کو۔ لاکھوں روپے خرچ کر کے قوم کو کیا دینا چاہتے ہیں، قوم کو کیا سکھانا چاہتے ہیں، کچھ سمجھ میں نہیں آتی بات۔ بہت افسوس ہو رہا ہے، بہت افسوس ہو رہا ہے کہ خلیفہ تاج الشریعہ حضرت علامہ مفتی شہریار صاحب قبلہ، میں حضرت کو بہت پرسنلی جانتا ہوں اور کافی سفر بھی ہوا ہے ہمارا حضرت کے ساتھ میں، اور الحمدللہ وہ خلیفہ تاج الشریعہ بھی ہیں اور بہترین اخلاق کے دھنی ہیں۔ اللہ نے ان کو اخلاص کا پیکر بنایا ہے۔ پرسنلی میں جانتا ہوں حضرت کو، اور یہ میں نہیں کہتا، بہت سارے لوگ کہتے ہیں، میری اپنی بات نہیں ہے، سب کہتے ہیں یہ بات۔ لیکن بتائیے اتنی ڈھٹائی، یہ شبیر برکاتی آپ کو کیا ہو گیا کہ آپ جو ہے اس طرح سے مفتی صاحب قبلہ سے بحث کر رہے ہیں اسٹیج پر؟ اگر مفتی صاحب نے فرمایا تھا کہ اس طرح نہ پڑھیں تو آپ کا یہ فریضہ تھا، آپ اخلاق کا مظاہرہ کرتے اور آپ کو صرف یہ کہنا تھا کہ ٹھیک ہے مفتی صاحب، آپ کو اچھا نہیں لگا، انشاءاللہ ہم احتیاط کریں گے۔ بات وہاں ختم ہو جاتی اور آپ کا وقار بھی بڑھ جاتا۔ مگر یہ نہ کر کے آپ مفتی صاحب قبلہ سے بحث کر رہے ہیں، اور یہ کفیل انبر صاحب آپ جو ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو آنا نہیں چاہیے تھا۔ کیا بات کرتے ہیں آپ؟ مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ شبیر برکاتی جب آ رہے تھے تو آپ کو نہیں آنا چاہیے تھا، یعنی شبیر برکاتی صاحب کی وجہ سے دین کی تبلیغ روک دیں مفتی صاحب، مسلک اعلیٰ حضرت کا پیغام نہ دیں مفتی صاحب؟ کیا کہنا آپ چاہتے ہیں کہ شبیر بھائی کی وجہ سے حضرت اسٹیج پر نہ آئے؟ یہ کون سی بات ہوئی؟ یہ سراسر بدتمیزی ہے۔ اس طرح کی بات جو ہے ممبر سے لوگوں کو کیا پیغام پہنچے گا؟ مفتی صاحب نے بالکل صحیح فرمایا کہ وہاں بھی دیوبندی موقع تلاش کرتے ہیں کہ کہیں سے کچھ ملے مواد اور ان کی کھنچائی کی جائے۔ مگر آپ لوگوں نے یہ بہت غلط کیا، بہت غلط کیا، سراسر غلط کیا۔ میں خود بھی نعت پاک پڑھتا ہوں، کوشش کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نعت رسول کی صحیح خدمت ہم لوگوں سے لے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ممبر کا تشخص جو ہے وہ برقرار نہ رکھیں۔ الحمدللہ ہم احتیاط کرتے ہیں اور حتی الامکان کوشش کرتے ہیں کہ ممبر رسول کا وقار باقی رہے۔ مگر یہ بہت غلط ہوا۔ میں اس کی مذمت کرتا ہوں، سراسر مذمت کرتا ہوں۔ یہ تو علماء کا وقار جو ہے بالکل گرتا ہی جا رہا ہے۔ ہم بھی نعت رسول پڑھتے ہیں، مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ صرف نعت رسول سے ہی تبلیغ۔ سب سے اہم چیز تو خطاب ہے اہل سنت والجماعت کا، اور صحیح علماء جو ہمارے ہیں مسلک اعلیٰ حضرت کے پابند، ان کا خطاب جتنا زیادہ ہو سکے سن کر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ دین اسی سے پھیلے گا۔ مگر افسوس، بہت افسوس ہوا مجھے
یہ دیکھ کر اللہ تعالیٰ سب کو نیک سمجھ کی توفیق دے. اور میں شبیر بھائی سے اور کفیل انور صاحب سے بھی میں کہوں گا کہ وہ مفتی صاحب قبلہ سے معذرت چاہیں اور وہ اپنی ایک کلپ ضرور جاری کریں. یہ میری ایک رائے ہے، کوئی حکم نہیں ہے. آپ کی مرضی ہے، آپ اپنے مرضی کے مالک ہیں. آپ کو جس طرح سے رہنا ہے، جو کرنا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا، اچھا میں یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ ان لوگوں کا بائیکاٹ کریں، ان کو اسٹیج پر نہ بلائیں. میں یہ نہیں کہوں گا، بلائیے، مگر اس شرط کے ساتھ کہ نعت رسول اسی طرح پڑھی جائے جس طرح پڑھنا چاہیے. ناظم سے بھی کہیے کہ وہی جملے کہیں جو علماء پر عار نہ ہو اور لوگوں کو جو ہے غلط میسج نہ جائے. یہ ساری چیزیں ہیں. یہ تو میری ایک رائے ہے آپ لوگوں کے لیے کہ آپ معافی نامہ جاری کریں اور یہ معاملہ جو ہے وہ ختم کریں خلوص کے ساتھ. مفتی صاحب ایک قابل عالم ہیں اور الحمدللہ اخلاص کے دھنی ہیں، اور ماشاءاللہ مفتی صاحب کام کر رہے ہیں مسلک اعلیٰ حضرت کا. اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں اور آپ لوگوں کی عمر میں بھی برکتیں عطا فرمائے. مگر بالکل ضرور ضرور آپ مفتی صاحب قبلہ سے معافی طلب کریں. اگر کوئی یہ کہے، میں نے کمنٹس میں بھی دیکھا، کوئی یہ کہ اصلاح کر دیتے بعد میں، کیسے اصلاح کر دیتے؟ ایسا نہیں ہوتا ہے. یہ طریقہ ہے کہ اسٹیج پر اگر کچھ غلطی ہوئی ہے تو اس کی اصلاح اسٹیج ہی پر ہوگی. تو مفتی صاحب کے ساتھ ہوں میں اور انہوں نے بہت صحیح کیا، لیکن میں آپ لوگوں سے بھی کہتا ہوں کہ احتیاط کریں اور ممبر کا تشخص برقرار رکھیں اور جو اس کا حق ہے اس طرح سے بیٹھیں اور بولیں اور پڑھیں. اللہ تعالیٰ سب کو نیک سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. مسلک اعلیٰ حضرت زندہ باد، اہل سنت والجماعت پائندہ باد.